بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے سیکنگ ریئلٹی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل جانکاری کا دور ہے اور علم کا فقدان ہے، اس ماحول میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں وہ عنوان جن پر گفتگو کرنا شعور اور ظرف طلب ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب پروفیسر سلمان راجہ صاحب، جو اپنی علم کی روشنی اس میں ہمیں پرووائڈ کریں گے اور آپ کے تمام سوالات کے جواب دیں گے۔ آئیے ناظرین، پروفیسر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اس چینل کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ جناب فرمائیے گا کہ یہ چینل ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے، اور میری نظر میں، میری ذاتی نظر میں، دنیا کے بہترین انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا کا بہترین کلام جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ سلمان، آپ سے ہم کافی عرصے سے منسلک ہیں، آپ ساتھ ساتھ ہیں، تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، ناظرین کو بتا دیتے ہیں کہ ہم نے کافی فورمز پہ مختلف عنوان پہ لیکچر کیے اور ان عنوانوں کو کور کرنے کی کوشش کی جن پہ عام فہم میں گفتگو نہیں کی جاتی یا دوسری بات یہ کہ گفتگو کی جاتی ہے تو ان کو اس طریقے سے سمجھا نہیں پاتے لوگ، چاہے وہ اہل علم ہو یا مفکرین ہو یا جو بھی تعلق رکھتے ہیں علم سے۔ تو ہمیں کافی لوگ ملتے رہے اس دوران پچھلے 4-5 سالوں میں کہ ان عنوانوں کو آ کے ڈسکس کیا جائے، تو لوگوں کے پرزور اصرار کے اوپر ہم نے ایک چھوٹی سی کاوش سٹارٹ کی ہے، اور اس کاوش میں، اس چینل میں ہماری نیت اور مقصد یہ ہے، نیت ہماری یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو اور جو حقائق اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائے ہیں وہ ہم لوگوں کے سامنے رکھ دیں، اور جو ان سے مستفید ہو اور بہتر انسان بن سکے وہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اور مقصد بھی یہی ہے کہ اس سارے سیریز آف لیکچرز یا جو بھی ہم ویڈیوز بنائیں گے اس سے انسانیت میں بہتری آئے، ہر انسان بہتر انسان بن کے سامنے آئے۔ اور یہ جو پورے لیکچرز ہوں گے یہ ہر چیز سے بالا تر اور بلند ہو کے ہم ان لیکچرز پہ بات کریں گے، چاہے وہ سائنسی نظریات ہوں، چاہے وہ دینی نظریات ہوں، دنیا کے کسی بھی مذاہب سے کوئی ہمیں مدد ملتی ہو، چاہے وہ ہمیں سائنس سے مدد ملتی ہو، چاہے ہمیں وہ روحانیت سے مدد ملتی ہو، چاہے ہمیں فلسفے سے مدد ملتی ہو، ہم علم کے ہر شاخ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان معاملات کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو اس چینل کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ جو لوگ اپنی ذات کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں، اپنے وجود کا مقصد جاننا چاہتے ہیں، جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے یا کریٹر نے بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، اس کی حقیقت سے آشنا ہونا چاہتے ہیں، اپنی ذات کو پہچاننے کے سفر پہ چلنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ چینل ہے اور وہ اس سے مستفید بھی ہوں گے آنے والے وقت میں۔ باقی جو اللہ کو منظور ہو وہ بہتر ہوگا۔ انشاءاللہ بہت اچھی کوشش ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے، جیسے آج کا جو عنوان ہم نے رکھا ہے کہ جانکاری اور علم میں کیا فرق ہے، اس کا ذرا بنیادی فرق سمجھائیے تاکہ کچھ لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اچھا ٹاپک چوز کیا سلمان، پہلی ویڈیو کے لیے، جو کہ عام فہم میں، جو عوام الناس کے شعور میں کافی کچھ گمراہی بسی ہوئی ہے اور یا کم علمی ہے کہ جانکاری اور علم میں کیا فرق ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہے جانکاری کو ہی علم سمجھ بیٹھتے ہیں اور علم کو جانکاری سے مغالطہ کر بیٹھتے ہیں اور اس چیز کی تفریق نہیں کر پاتے۔ دیکھیں، جو کچھ بھی دنیا میں ہمارے پاس نالج کی شکل میں سو کالڈ موجود ہے، اویلیبل ہے، وہ اصل میں علم نہیں ہے، وہ جانکاری ہے۔ مثال کے طور پہ جو مٹیریل سائنس ہے ساری، مثال کے طور پہ موبائل فون مینوفیکچر کرنا، اس میں کون سے کمپوننٹس لگتے ہیں، کون سے پارٹس لگتے ہیں، اور ان سب کی سائنس، اور اس کی سی پی یو کو بنانا، موبائل میں کون سی ٹیکنالوجیز یوز ہوتی ہیں، وائرلیس ٹیکنالوجی کون سی یوز ہوتی ہے، کس طرح ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوتا ہے، یہ ساری جو نالج ہے، جس کو ہم نالج سمجھتے ہیں، یہ اصل میں جانکاری ہے۔ جانکاری کس چیز کی؟ اللہ کے بنائے ہوئے مادوں کو کس طرح انسان موڑ تروڑ کے تخلیق کر سکتا ہے، یہ اس چیز کی جانکاری ہے۔ اس کو علم کہہ سکتے ہیں ہم، لیکن اس کو ہم سطحی علم کہیں گے اگر ہم علم کے زمرے میں ڈالیں گے تو، یعنی کہ وہ علم جو عقل میں سمائے، عقلی علوم کے اندر اس کو ہم شمار کریں گے۔ تو اگر اس کو ہم بہت ہی بلند سطح سے جا کے دیکھیں تو یہ جانکاری کہلائے گا، علم نہیں کہلائے گا۔ تو پھر علم کیا ہے اگر یہ سب جانکاری ہے؟ دنیا میں جتنی بھی سائنسز موجود ہیں یہ ساری جانکاری ہیں، چاہے وہ ہسٹری ہو، چاہے وہ بیہیورل سائنس ہو، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو، چاہے وہ فزکس ہو، چاہے وہ کیمسٹری ہو، چاہے وہ کوانٹم میکینکس ہو، کوانٹم فزکس ہو، میٹا فزکس ہو، اور مینجمنٹ سائنسز ہیں۔ یہ ساری جو سبجیکٹ میٹرز ہیں ان کا شمار انفارمیشن اور جانکاری کے زمرے میں آئے گا۔ اور جیسا کہ آئنسٹائن نے خود کہا کہ انفارمیشن از ناٹ نالج، تو اس کو بھی اس بات کا ادراک تھا۔
تو پھر علم کیا ہے، سوال یہ اٹھتا ہے بنیادی، اگر یہ سب جانکاری ہے تو علم جو ہے اس کا تعلق جو ہے، اس کو ہم مختلف نظریات سے دیکھ سکتے ہیں علم کو. ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ علم کن کیٹیگریز میں شمار ہوتا ہے، اس کو اس طرح بھی ہم علم کو دیکھ سکتے ہیں. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ علم کے درجات کیا ہیں، کس لیول پہ کیا علم ہوتا ہے، اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں ہم علم کو. تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک انسانی عقل میں جو علم آتا ہے، انسان جو علم اوریجنیٹ کرتا ہے یا تخلیق کرتا ہے، اس کو ہم علم کہہ سکتے ہیں. اور ایک جو اللہ کی طرف سے یا کریٹر کی طرف سے بھیجا گیا ہے، جس کو ہم الہامی کتابیں بھی کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، وہی کے ذریعہ ہے، اس کو بھی ہم ایک علم کہہ سکتے ہیں. تو اگر مختلف نظریات سے دیکھیں تو بات لمبی ہو جائے گی، ہم چھوٹی بات کریں گے. علم وہ ہوتا ہے جو دنیاوی علوم ہے، دنیاوی انفارمیشن یا جانکاری ہے، جب انسان یہ سب کچھ جان لیتا ہے، چاہے وہ فلسفہ ہو، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ اسپریچول علوم ہو عقلی، چاہے وہ دینی علوم ہو عقلی، ان سب کو جب انسان جان لیتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کے اوپر کہ وہ ان سب علوم کی حقیقت کو سمجھنے لگ جاتا ہے. یعنی کہ اس پر ان سب علوم کی، ان سب حقائق کی حقیقت عیاں ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا تعلق جو ہے وہ غیب سے جڑنے لگ جاتا ہے، اور تعلق جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات یا کریٹر سے جڑنے لگ جاتا ہے. تو جب اس کا تعلق غیب اور اس سے بیونڈ جڑنے لگ جاتا ہے، اس سے ماورا ہو کے جڑنے لگ جاتا ہے، تو اس پر جو حقائق آشنا ہوتے ہیں اس کو اصل میں علم کہا گیا ہے الہامی کتابوں کے اندر. ایک بات. دوسری بات، جو عقل میں سمائے وہ علم نہیں، جو عقل میں سماتا ہے اس کو جانکاری کہتے ہیں. جو دل میں نازل ہوتا ہے اس کو علوم کہا گیا ہے صوفیہ کے یہاں. تیسرا نظریہ اس کو دیکھنے کا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے دنیا میں جو کچھ بھی جانا ہے وہ یا تو اپنے دین کو جو پریکٹس کیا ہے، مذہب کو جو ظاہری مذہب ہے اس کے تھرو آپ کو پتہ چلا ہے، یا پھر آپ کو سائنس نے بتایا ہے جو کچھ بھی ٹیکنالوجی ہے. یعنی کہ شادی کیسے کرتے ہیں یہ آپ کو دین نے سمجھایا ہے، یہ آپ کی مذہبی تعلیمات ہے کہ نکاح کرنا چاہیے، اور کرسچینٹی میں بھی ہے، جوڈائزم میں بھی ہے. ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اور کلچر بھی اسی میں کہیں بلینڈ کر جاتا ہے. موبائل کیسے چلتا ہے یہ آپ کو سائنس نے سکھایا ہے. موبائل کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے مذہبی روشنی میں رہتے ہوئے، یہ دونوں تعلق جب قائم ہو جاتے ہیں اس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں. تو یعنی کہ آپ کو جو کچھ بھی دنیا میں علم ملا ہے یا تو وہ مذہب نے بتایا، یا سائنس نے بتایا، یا فلسفے سے پتہ چلا، اور جو کچھ بھی ان تینوں کے علاوہ آپ کو پتہ چل رہا ہے وہ سب غیب میں ہے، یعنی کہ وہ آپ کو روحانیت یا اسپرچولیٹی سے پتہ چلا. تو بہت سارے لوگ اسپرچولیٹی کو بھی ماننے والے ہیں اس دنیا میں. تو یہ چار جو ڈائمنشن ہے علوم کی، اگر انسان ان سب کو جان لے، ان کی حقیقت کو سمجھ لے، اس کے بعد جو دروازہ کھلتا ہے اس کو علم کہا گیا ہے الہامی کتابوں کے اندر. تو ایک نظریہ یہ بھی ہوا علم اور جانکاری میں تفریق کرنے کا. اور ہم بات کو مختصر کر کے یہاں ختم کریں گے کہ جب انسان اپنے وجود سے نکل کر اپنے وجود کی حقیقتوں کو تلاش کر لے اور اس کا تعلق کائناتی نظام سے جڑنے لگے، تو سمجھ لیجئے وہ با حکمت اور با بصیرت ہونے کی طرف ہے، اور اس پر وہ علوم عیاں ہونے لگیں گے جو کہ کائناتی علوم ہے، جو کہ حقائق ہیں اس کائنات کے. ان کو اہل علم جو ہیں، اہل ظرف جو ہیں، وہ علم کہتے ہیں. اس پہ ہم تفصیلی بات کر سکتے ہیں. بہرحال اتنا اشارہ کافی ہے، اور اگر عوام الناس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور اگر اس سے متعلق کوئی وہ سوالات کمنٹس میں ڈالتے ہیں تو پھر ہم ان کے اگلی ویڈیوز میں جواب بھی دے دیں گے مختصر کر کے. تو ایک چھوٹا سا ہم نے یہ ایک بریف دیا کہ علم اور جانکاری میں کیا فرق ہے. تو ہم آئے دن عام فہم زندگی میں کسی بھی چیز کو لے کے علم سمجھ لیتے ہیں، وہ علم نہیں ہوتا، وہ جانکاری ہوتی ہے. کوئی بھی کتاب آپ جو پڑھتے ہیں اس کتاب میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ یا تو کسی انسان کی عقل سے ہو کے گزرا ہے، یا اس نے کسی الہامی کتاب کو انٹرپریٹ کیا ہے. یہ سب جانکاری کہلائے. علم حقیقی اور علم کے زمرے میں اگر کوئی ایکچولی چیز آئے گی وہ آئے گی جو ڈیوائن ہوتی ہے. اس کا ہم نے مثال دی. شکریہ. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے اچھی گفتگو کی، اور جتنی باتیں آپ نے بتائیں اس سے لوگوں کی اصلاح ہوگی. انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں اور بھی اسی طرح کی باتیں کریں گے اور دوسرے عنوان کو لے کے. آپ کو اگر یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے.